درجہ قائم آل محمد۔ بڑی توجہ اگر آپ فرمائیں تو میں مختصر سے وقت میں اس نوکری کو مکمل کروں، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور برآمدگی ہے مستورات میں شبیہ تابوت پاک معظمہ سیدہ شریکت الحسین کی۔ میں نے سورہ قدر کی ابتدا کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جو احباب مجھے مسلسل سماعت فرماتے ہیں، چونکہ تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے آپ کے اس علاقے میں مسلسل ڈیوٹی پیش کرتے ہوئے، تو فضائل جو بھی ہو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے قرآن سے متصل رکھا جائے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو محمد اور جو علی ہوتے ہیں ان کے فضائل بندے کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حق ادا ہوتا ہی تب ہے جب علی علی پڑھے۔ آپ سے السلام امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جسے تھوڑی سی سردی زیادہ لگ رہی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بولے، کیونکہ جتنی زیادہ جلدی آپ بولیں گے اتنی ٹھنڈ آپ کو کم لگے گی۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب وہ بندہ تمہید کے بغیر ہی بولے گا جو ماؤں کی جھولیوں سے مجلس سنتا آیا ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں، لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا کا نام ہے، لیلۃ القدر ہماری دادی سیدہ کا اسم معلی ہے۔ لیکن اللہ پھر کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا؟ دیکھیے میں نے اس تمہید جو آدھے گھنٹے کی بنانی تھی کہ لیلۃ القدر سے مراد عام شب قدر نہیں، رمضان کی تاک راتیں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کا اسم ہے، وہ آدھا گھنٹہ میں نے آپ کا بچا لیا۔ آج کی مجلس میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر سیدہ ہیں تو پھر اس قدر والی رات میں نازل کیا ہوا ہے۔ اگر لیلۃ القدر سیدہ ہیں تو وہ کیا ہے جو اس قدر والی رات میں نازل ہوا۔ اور پھر اگر آپ کی طبیعت ہوئی تو 2-4 فضائل جناب سیدہ شریکت الحسین کے اسی بات سے متصل ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انا، میں نے نہیں، تم نے نہیں، ہم نے اسے نازل کیا قدر والی رات میں، کیونکہ عربی میں انا کہتے ہیں میں کو، انتا کہتے ہیں تم کو، اور انا کہتے ہیں ہم کو۔ مجھے نہیں پتا میرا یہ جملہ آپ قیامت تک کتنی دفعہ اور سنیں گے، لیکن میرا دل ہے کہ جب تک قرآن کا انا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کم از کم میں ممبر سے اس انا کی تبلیغ جاری رکھوں۔ وہ جب کسی کو ساتھ میں لا کے بات کرتا ہے جسے متکلم مع الغیر کہتے ہیں عربی میں، تو وہ میں نہیں کہتا، وہ تم نہیں کہتا، وہ ہم کہتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہم اسے کتنے پیارے ہیں جنہیں وہ کہتا ہے ہم نے نازل کی۔ کیا بات ہے، چادر سے جتنی جلدی ہاتھ پا یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جس نے جو دعاؤں کی ذمہ داری لگائی ہے، جن کے بلندی درجات کی دعائیں ہیں، جن کی صحت کی دعائیں ہیں، مولا پاک سے تو سلامتی عطا فرمائے، آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے پاک معظمہ کا صدقہ۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، جب وہ کہتا ہے نا کاظم شاہ جی انا ہم، تو اسے کہتے ہیں گرامر کی زبان میں متکلم مع الغیر، لیکن گرامر بنائی ہے انسانوں نے۔ انسان یہ نہیں جانتا جنہیں وہ ہم کہے وہ غیر نہیں ہوتے، جنہیں وہ ہم کہے وہ غیر نہیں ہوتے۔ جب انا کا مطلب ہی ہم ہے تو پھر اس ہم کو ہم کر کے دیکھیں تو لطف آئے۔ تو اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ پر سیدہ عطا کی۔
اچھا توجہ فرمائیں، اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو میں جملہ پھر اس سے اگلا کہوں. جب وہ انا میں ہم کہہ کے کسی کو ساتھ ملا رہا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان ہم کا انکار کرنے والے؟ پھر ہم کون ہوتے ہیں اس ہم کو جھٹلانے والے؟ چونکہ اس نے کہا ہے ہم نے مصطفیٰ آپ پر سیدہ نازل کی، انہوں نے کہا ہم نے اسے نازل کیا قدر والی رات میں. اچھا انا اور ایک دو سن لے تو بات آسان ہو جائے. سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں وہ پھر فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. جلدی مجھے ہے آپ کو بھی، لیکن اتنی نہیں کہ میں تمہید میں پڑھی جانے والی 5-7 آیتیں چھوڑ کے آگے گزر جاؤں، کیونکہ جو مزہ آیتوں سے قرآن سے علی سن کے آئے گا، جو قرآن سے فضائل سن کے آئے گا، وہ کبھی بھی آپ کو خطابت میں نہیں آ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم ہی ہیں ہم جو مارتے بھی ہیں، ہم ہی ہیں ہم جو زندہ بھی کرتے ہیں، اور تم جو بھی کرتے ہو وہ ہمارے پاس لکھا جاتا ہے، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا ہے. کل شیء کا مالک ہے امام مبین، جسے اللہ نے جمع کیا ہے امام مبین کی ذات میں. بندوں نے کہا یا رسول اللہ یہ انا میں ہم ہو کے وہ امام مبین کون ہے جو مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے؟ کیا یہ توریت ہے؟ کیا یہ زبور ہے؟ کیا یہ انجیل ہے؟ کیا یہ قرآن ہے؟ مصطفیٰ نے کہا ابھی تو میری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تو میں اپنے حجرے میں مٹی تلے چھپا بھی نہیں، تم ابھی سے ہی بدل رہے ہو. میں نے امام مبین کہا ہے، کتاب مبین نہیں کہا. اللہ امام مبین کو کل شیء کہہ رہا ہے. کہ یا رسول اللہ پھر یہ کل شیء میں امام مبین کون ہے؟ اگر توریت نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن نہیں، کیا اس سے مراد آدم صفی اللہ ہے؟ کیا اس سے مراد نوح نجی اللہ ہے؟ کیا اس سے مراد ابراہیم خلیل اللہ ہے؟ کیا اس سے مراد موسیٰ کلیم اللہ ہے؟ کیا اس سے مراد عیسیٰ روح اللہ ہے؟ کیا اس سے مراد مریم کلمت اللہ ہے؟ رسول نے فرمایا نہ امام مبین آدم صفی اللہ ہے، نہ امام مبین نوح نجی اللہ ہے، نہ امام مبین ابراہیم خلیل اللہ ہے، نہ امام مبین موسیٰ کلیم اللہ ہے، نہ امام مبین عیسیٰ روح اللہ ہے. تو کہا پھر امام مبین کون ہے؟ مصطفیٰ منبر سے اٹھے، مسجد کے دروازے سے علی آ گئے تھے، رسول نے اٹھ کے اشارہ کیا یہ امام مبین ہے جو علی ولی اللہ. آپ یہ سدا سلامت رہے، ہمیشہ آباد. جس کا ہاتھ ابھی نہیں اٹھ سکا یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. بڑی توجہ فرمائیں تو میں فکر تیزی سے آگے بڑھاؤں. تو انا میں جو ہم ہے وہ امام مبین ہے. پتہ چلا وہ ہم میں شامل ہے. اچھا پھر اللہ نے قرآن میں آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى. ہم ہی ہیں ہم جو مارتے اور زندہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بندوں کو اعتراض ہو رہا تھا تو آیت دوسری آ گئی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بخاری صاحب کاظم شاہ جی پھر بندے بتائیں نا کہ اب یہاں کون ہے جو اس کے ساتھ مل کے قرآن نازل کر رہا ہے؟ تو فٹافٹ مولوی نے تفسیر والا قلم اٹھا کے لکھا اس سے مراد جبرائیل ہے، چونکہ اللہ وحی دیتا تھا، جبرائیل وحی لاتا تھا. تو ہو گیا کہ نہیں اس کے ساتھ ہم؟ یہی تو مصیبت ہے مولوی کی. ہم میں جبرائیل آ جائے اسے تکلیف نہیں ہوتی، علی آ جائے اسے موت آ جائے. آپ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد. توجہ بھائی. تو انا میں جو بھی ہوگا وہ ہم ہے. اب یہ انا پہ بات رہے تو پھر لطف اور بھی زیادہ آ جائے. جب اس نے کہا کہ یہ انا میں جبرائیل ہے
इमाम मुबीन इन्ना में अली है, तो फिर ये इन्ना आता है ना कल कौसर में कौन है? जिसको साथ मिला के वो कह रहे मुस्तफा हमने आपको सैयदा अता की। मुस्तफा तो नहीं, क्योंकि मुस्तफा पर तो सैयदा अता हो रही, और सैयदा खुद भी नहीं है चूंकि सैयदा अता होने वाली हैं। तो फिर ये इन्ना में कौन है जो उसके साथ मिलकर मुस्तफा पर ज़हरा को अता कर रहा है? मासूम फरमाते कोई और नहीं, सैयदा की माँ खदीजतुल कुबरा, जिसे वो इन्ना आतैना कल कौसर में हम कह रहा है। चूंकि हम वही कहेगा जहां कोई हो, तो क्या पता चला जब वो फरमाए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसे नाजिल किया कद्र वाली रात में। अब मौला सादिक पहले ही फरमा चुके हैं लैलतुल क़द्र से मुराद सैयदा कौनैन है, लैलतुल क़द्र से मुराद मादर हसनैन है। तो इन्ना ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो कह रहा है मैंने और सैयदा ने मिलके कुछ ऐसा नाजिल किया है जिसकी वजह से सैयदा का इस्म लैलतुल क़द्र कुरान में आया है। जिसने आज तक सुना है कि सैयदा का इस्म लैलतुल क़द्र, मेरे अलावा भी कहीं से सुनाओ, वो हाथ उठा के तायद करे सैयदा का इस्म है लैलतुल क़द्र। काजिम शाह जी, अगर सैयदा का इस्म है लैलतुल क़द्र, तो फिर हदीस आज तक मिंबर से आज ही क्यों पढ़ी गई? का मौला लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया अल लैलो फातिमा व अल क़द्रो अल्लाह व अल क़द्रो अल्लाह। लैल से मुराद सैयदा है और क़द्र अल्लाह का इस्म है। उसने अपने नाम से नाम निकाल कर हुसैन की माँ का तारुफ करवा के कहा है ज़हरा लैल है, अल क़द्र में परवरदिगारे आलमीन हूँ, तो ज़हरा है लैलतुल क़द्र। मैंने सजदा किया बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में, ए परवरदिगारे आलम, ए 18,000 आलमीन के रब, ए रहमान, ए रहीम, ए कुद्दूस, ए अजीज, ए जब्बार, ए मालिकुल मुल्क, ए ज़ुल जलाल वल इकराम, ए रहमान, ए रहीम, ए अव्वल, ए आखिर, ए ज़ाहिर, ए बातिन, ए हय्यो क़य्यूम। अगर तूने सैयदा का तारुफ लैलतुल क़द्र कह के करवाना था तो क़द्र पहले रख लेता, लैल बाद में रख लेता। चूंकि लैल तेरी ज़हरा का नाम है, अल क़द्र तेरा नाम है, तूने पहले सैयदा का नाम रखा, बाद में अपना नाम रखा। आवाज आई तुम्हें नहीं पता, वो मेरा पर्दा है, चेहरा पीछे होता है, पर्दा आगे होता है। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। ना 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 ना, 3-4 चेहरों पर घुटन के आसार आना शुरू हो गए हैं। और आप जानते हैं मोहम्मद अली विरक जगह देखकर फजाइल नहीं पढ़ता, ना चेहरे देखकर फजाइल पढ़ता है। मैंने फजाइल वो पढ़ना है जो मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, मैंने फजाइल वो पढ़ना है जो इस वक्त मेरी जबान पर हुसैन की माँ जारी फरमाए। मेरी तरफ से आधे बंदे मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फजाइल पढ़ने लगाओ। चेहरा पीछे होता है, पर्दा आगे होता है। अल्लाह कोई मुजाहिरा इसका है? कहाँ ना, मुबाहला में देख लेना, अली पीछे चलेंगे, ज़हरा आगे चलेंगे। आप सब सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद हो। मिलके सारे हैदरी चेहरा सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा जी, बड़ी तवज्जो, चूंकि फजाइल बड़े बड़े मरकजी मरहले में दाखिल हो रहा है। उसने कहा हमने इसे नाजिल किया लैलतुल क़द्र, और लैलतुल क़द्र की जो तफसीर मासूम की हदीस की रोशनी में मैंने अभी बयान की,
یہ آپ کو کم از کم اگلی 15 رجب تک نہیں بھولے گی، لیکن فکرہ اگلا آ رہا ہے، اگر آپ نے وصول کر لیا تو یہ آپ کے ذہنوں میں اور بھی پختہ ہو جائے گی۔ کیا ہے جسے لیلۃ القدر میں نازل کی؟ اچھا، نازل کرنے کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے، چونکہ سورہ مومنون، اب میں بزرگوں سے ذرا دعا لینے لگا ہوں آیات کے ربط کی۔ اس نے سورہ مومنون میں فرمایا، حضرت نوح نبی کی ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّي أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ نوح کہہ رہے تھے، اللہ میرے سفینے کو وہاں اتارنا، میرے سفینے کو وہاں پہنچانا، میری کشتی کو وہاں نزول دینا جو خیر کا مقام ہو، جو مبارک منزل ہو، اور وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، چونکہ تو سب سے بہتر نازل کرنے والا ہے۔ نوح نبی کہہ رہے تھے میری کشتی مبارک جگہ پہ اترے، پتہ نہیں کہاں اتری، تاریخ کہہ رہی ہے جہاں نوح کا سفینہ رکا وہ جگہ آج نجف اشرف ہے۔ اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر فضائل آگے بڑھانے کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ جگہ آج نجف اشرف ہے۔ تو اس کا مطلب نازل تو وہ کرتا ہے، تبھی تو اس کا نبی نوح دعا مانگ رہا تھا کہ میرے سفینے کو وہاں اتارنا جو جگہ مبارک ہو۔ اس نے قرآن میں 13 چیزوں کے لیے 28 مرتبہ کہا انزلنا، مگر لیلۃ القدر سے پہلے کہا انزلناہ۔ کر دے پہننے انہم سمجھ زیادہ آ رہی ہے ان چوکنے۔ 13 چیزوں کے لیے 28 مرتبہ کہا انزلنا۔ آپ جتنا زیادہ چپ ہوں گے نا مجھے آیت پڑھنے کا لطف اتنا آئے گا، چونکہ بات سیدھے دل میں اترے۔ اللہ نے توریت کے لیے قرآن نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا التوراۃ ہدی ونور، ہم نے توریت کو نازل کیا جو ہدایت بھی ہے جو نور بھی۔ کیوں کہا انزلنا؟ کیونکہ انزلنا تب آئے گا جب نازل ہونے والی شے نظر آئے، اور انزلنا ہو غائب کی ضمیر ہے۔ جب کوئی ایسی شے نازل ہو جو نظر تو نہیں آئے گی مگر ماننی ضروری ہے تو وہ کہے گا انزلنا ہو۔ مثال کے طور پر اس نے قرآن کا ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ سورہ حشر کی آخری آیات جا کے پڑھ لینا۔ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب قرآن کے لیے بھی انزلنا کہا کیونکہ قرآن بھی نازل ہو کے ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جب قرآن کا ذکر کیا تو انزلنا کہا، تو اب یہ لیلۃ القدر میں قرآن تو نازل نہیں ہوا، چونکہ وہاں کہا انزلنا ہو۔ کوئی ایسی شے نظر آ رہی ہے جو نظر نہیں آتی مگر جسے ماننا بھی ہے، جو نازل بھی ہو رہی ہے۔ پھر اسی اللہ نے ذوالفقار کے نزول کے لیے سورہ حدید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے ایک لوہا اتارا ہے جس سے بڑی شدید جنگ ہوگی لیکن لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے۔ کاظم شاہ جی پھر جب کہا نا انزلنا، کیونکہ ذوالفقار نظر آ رہی تھی، وہ ذوالفقار کے لیے کہے انزلنا، وہ قرآن کے لیے کہے انزلنا، وہ توریت کے لیے کہے انزلنا، وہ کتاب حق کے لیے کہے انزلنا۔ وہ انزلنا کہہ کے بتا رہا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو نازل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب اس نے کہا نا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اب یہاں انزلنا کے ساتھ ہو آیا، ہو ہے غائب کی ضمیر، یعنی کوئی ایسی شے لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے جو نازل بھی وہاں سے ہوئی ہے، جسے ماننا بھی واجب ہے، جیسے قرآن کو ماننا واجب ہے، جیسے ذوالفقار کو ماننا واجب ہے، جیسے توریت کو ماننا واجب ہے، جیسے قرآن کو ماننا واجب ہے، ایسے ہی یہ نازل وہاں سے ہو رہی
رہی ہے مگر ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہی. بندہ آیا چھٹے امام کے پاس, مولا لیلۃ القدر آپ کی جدہ کا اسم ہے, اللیل السیدہ والقدر اللہ, تو پھر اس لیلۃ القدر میں اس نے اور لیلۃ القدر نے مل کر وہ کیا اتارا ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا, جسے ماننا بھی ہے. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولایت علی ابن ابی طالب, وہ علی کی ولایت ہے جسے اللہ نے زہرا کے حصار میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زندہ باد. یا علی امیر المومنین. 5 منٹ پڑھیں فضائل یہ پڑھ لیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس نے علی کی ولایت مطلقہ کو سیدہ کے حصار میں نازل کیا. کیوں؟ کیونکہ مولا صادق شہنشاہ کی ایک حدیث ہے, وہ میرے سامنے ہے. میں خاموش بندے دیکھ کے نہیں, جن کے چہروں پر فضائل میں شمسی صاحب رونق آئی ہوئی ہے نا, ان کے چہرے دیکھ کے پڑھنے لگو. مولا صادق شہنشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ جعل حریما لکل امر مقدسا و معظم, اللہ نے ہر امر مقدس و معظم کے لیے. کل جماعت الثانی صاحب تک تیسری یا چوتھی جگہ میں اس حدیث کی تلاوت کرنے لگا ہوں, چونکہ میرے سامنے وہ قابل قدر اذہان ہیں جنہوں نے مجھے 8 سال سے سن رکھا ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ فکرہ وہ مجھ سے پہلی دفعہ سن رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے بھی سر ہلایا تو پھر ارمان تھوڑا سا ہوگا, لیکن فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے چونکہ فکرہ ہے ہی بڑا آسان. فرماتے ہیں ان اللہ جعل حریما لکل امر مقدسا و معظم, اللہ نے ہر مقدس اور معظم امر کے لیے, اللہ نے ہر پاک اور